امامت کے سلسلے میں ایک امام سے لے کر 12 اماموں تک سب سے کم عمر اگر کسی امام کی ہے تو وہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 90 امام علیہ الصلوۃ والسلام جن کی کل عمر 25 یا 26 سال ہے، جو 7 یا 8 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ اب تھوڑی سی تاریخ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹرسٹنگ ہے یہاں سے، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مأمون نے شہید کر دیا، اب مأمون کا دارالخلافہ خراسان سے بغداد کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ مأمون کا جو پہلے دارالخلافہ تھا وہ خراسان تھا، لیکن اب مأمون کا دارالخلافہ کس طرف چلا گیا؟ بغداد کی طرف چلا گیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے بعد مأمون نے امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھ کر بغداد بلوایا۔ کیوں بلوایا بغداد؟ 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو چکا تھا کہ مأمون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا۔ مأمون کے خلاف علوی اکٹھا ہو چکے تھے، علی والے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور مولا کے چاہنے والے مأمون کے خلاف اکٹھا ہو چکے تھے۔ مأمون کی لوگ مذمت کر رہے تھے، مأمون کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، مأمون کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اب اس نے ظاہر سی بات ہے اس الزام کو اپنے آپ سے دور کرنا تھا۔ پہلے تو اس نے بہت سارے ڈھونگ رچائے، اس نے خراسان میں سیاہ پرچم لگا دیے، عزاداری والا ماحول بنا دیا، ہر ایک سے کہتا تھا ہمیں بڑا افسوس ہوا امام رضا جیسی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی، اور یہ کچھ محفلوں میں بیٹھ کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل پہ لعنت بھیجتا تھا۔ یہ ہے پاور آف امامت۔ آپ جائیں کسی کے سامنے جائیں اور جا کے کہہ دیں حسین کے قاتل پہ لعنت، اگرچہ اس کا منہ بنے گا لیکن لعنت کرنے پہ مجبور ہوگا۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ مأمون نے جب دیکھا کہ اس کے خلاف فضا ہموار ہو چکی ہے، مأمون نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا تاکہ لوگوں کے درمیان ایک میسج چلا جائے کہ اگر میں نے امام رضا کو مارا ہوتا تو میں ان کے بیٹے سے ہمدردی کیوں کرتا، ان کے بیٹے سے اچھے تعلقات کیوں کرتا۔ ایک ریزن تو یہ تھا امام جواد کو بلانے کا۔ دوسرا ریزن یہ بھی تھا کہ ابھی امام جواد ابھی چھوٹے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے تھے، اس کی نظر میں وہ بہت سمجھدار تھے۔ اس کے گمان کے مطابق امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی چھوٹے، ابھی تو ہم ان کو اپنے انڈر لے سکتے ہیں، اپنے معاملات میں انہیں سیٹ کر سکتے ہیں، یا اپنی فکر ان کے اوپر حامل کر سکتے ہیں، ان کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں اپنی فکر کو۔ لہٰذا اس نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغداد بلایا۔ یہ 2 وجہ۔ تیسری وجہ، خود مأمون کو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے خطرہ تھا، کیونکہ اسے پتا ہے انہ ذق العلم ذقا، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں علم گھٹیوں کے ذریعے پلایا جاتا ہے، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو یا 4 سال کا بچہ ہو۔ خطرہ اتنا ہی ہے جتنا خطرہ ایک 50 اور 55 سالہ آدمی سے، اتنا ہی خطرہ 2 اور 3 سالہ بچے سے۔ مأمون کا ایک مقصد امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلانے کا یہ بھی تھا تاکہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے مأمون نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، اور کچھ شرط و شرائط کے ساتھ اور کچھ پریشر کے ساتھ ام فضل کا نکاح امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کروایا۔ ام فضل جو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی اور مأمون کی بیٹی۔